بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوپہر کے 2 بجے جیسے ہی فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے لڑکیوں کے پرائمری اسکول میں چھٹی کا وقت ہوا، اسی وقت اسکول کے گیٹ کے باہر پولیس کی گاڑی کا زور سے بجتا سائرن اسکول کے اندر موجود ٹیچروں مس رضیہ اور مس کلثوم کو حیران پریشان کر گیا تھا۔ وہ دونوں جو ابھی کچھ دیر پہلے بڑی بے فکری سے ایک دوسرے سے باتیں کرتی کہہ لگا رہی تھی، اور اسکول کی بچیوں نے پورے اسکول میں ادھم مچایا ہوا تھا کہ انہیں فی الوقت کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، کہ ویسے بھی چھٹی کا وقت تھا تو سبھی اپنے اپنے اسکول بیگ سمیٹتی اسکول گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دھکے دیتے سب سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تھی کہ جیسے ہی باہر بیٹھا چوکیدار گیٹ کھولے وہ سب سے پہلے باہر نکل جائے۔ لیکن نہ جانے کیسے اتنے شور و غل میں پولیس کی گاڑی کا سائرن اسکول کے اندر آیا۔ مس کلثوم کے تیز کان بخوبی اس آواز کو پہچان گئے تھے، جس پر ان کے چہرے پر خوف کے تاثرات چھائے، اور وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اپنی زوردار آواز میں کچھ اس طرح سے غرا کر بولی تھی کہ اسکول کے اندر کھڑی بچیاں وہیں اپنی اپنی آواز اور حرکت بند کرتی پیچھے مڑ کر مس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مس کلثوم نے انہیں جلدی سے گیٹ کے آگے سے ہٹنے کو کہا تو وہ سب جیسے ہی ایک طرف ہوئیں، اسی وقت باہر بیٹھے چوکیدار نے بڑی ہڑبڑی میں گیٹ کھولا۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے پولیس کے 1-2 مرد اہلکار کے ساتھ لیڈی پولیس کی بھی ایک اہلکار تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی، جس کی وجہ سے اسکول کی بچیاں چھٹی کا وقت ہو جانے کے باوجود یوں اس طرح پولیس والوں کو اپنے پاس دیکھتے کچھ سہم سی گئی تھیں۔ پولیس وردی میں موجود عورت اور مردوں نے 2 منٹ میں ہی اپنی تیز نظر پورے اسکول پر گھما لی تھی، اور پھر وہ لوگ سیدھے آگے بڑھتے مس کلثوم اور مس رضیہ کے پاس آئے۔ یہاں اس وقت ان کے پاس اماں حلیمہ بھی خود پر بڑی سی چادر اوڑے بیٹھی تھیں۔ وہ گاؤں کی ایک ان پڑھ 35 سال سے اوپر کی عمر کی عورت تھیں، جو اسکول میں تھوڑا بہت کام کرتے ٹیچروں کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتی تھیں۔ وہ بھی پولیس کو دیکھتے آنکھیں پھاڑے خوف سے کئی قدم پیچھے ہٹی تھیں۔ اس وقت مس کلثوم اور مس رضیہ کے علاوہ وہاں موجود باقی ساری عوام پولیس کو دیکھ کے ایسے ڈر رہی تھی جیسے وہ کوئی بہت ہی ڈراؤنی مخلوق ہو۔ مس رضیہ اور مس کلثوم کے چہرے پر بھی کچھ پریشانی کے تاثرات تو تھے، لیکن وہ دونوں چہرے پر اعتماد لانے کی بھرپور کوشش میں تھیں۔ مس رضیہ نے خود کو سنبھالتے جلد ہی اس وقت سامنے موجود پولیس اہلکار سے یہاں ان کی آمد کی وجہ پوچھی تھی، جس پر وہ لوگ پہلے چوکیدار کو اشارہ کرنے لگے کہ اسکول کی بچیوں کو چھٹی ہو گئی ہے تو انہیں یہاں سے جانے دیا جائے، جس پر نحیف سا چوکیدار جو ابھی تک منہ کھولے پولیس کو دیکھ رہا تھا، ان کے اشارے پر جلدی سے گیٹ کے آگے سے ہٹ گیا تاکہ سب لڑکیاں اسکول سے چلی جائیں۔ کچھ ہی منٹوں میں سارا اسکول خالی ہو گیا اور وہاں سکوت کا عالم ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی بچیوں کے اسکول سے نکلنے پر اماں حلیمہ نے بھی دبے قدموں سے وہاں سے نکلتے ان بچیوں کے پیچھے اسکول سے جانا چاہا، لیکن پولیس لیڈی کی نظر سب پر ہی ٹکی تھی، تو اس نے اپنی کھردری آواز میں حلیمہ کو وہیں رک جانے کا بولتے سب کو کڑی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، جس سے سبھی کے ماتھے پر سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ ایک پولیس والے نے چوکیدار کو بھی آگے آنے کا اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے موبائل کو چلانا شروع کر دیا تھا، جیسے وہ کچھ تلاش کر رہا ہو۔ جیسی چوکیدار لرزتے قدموں سے ان سب کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا، پولیس اہلکار نے اپنے ہاتھ میں تھاما موبائل فون آگے بڑھا کر مس رضیہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ باقی سب بھی فون کی اسکرین کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ چاروں پر نظریں گاڑے ہوئے جب وہ 4 فون پر چلتی ویڈیو کو دیکھتے ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ اس ویڈیو کے شروع میں لکھے الفاظ ہی ان کی جان نکالنے کو کافی تھے۔ وہاں بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، فیصل آباد کے گرلز پرائمری اسکول میں بنے خفیہ لیبر روم کی ویڈیو تیزی سے وائرل۔ اور پھر آگے آگے دیکھتے تو ان کی آنکھیں پوری کی پوری کھلتی جا رہی تھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں جس اسکول کا حال دکھایا جا رہا تھا اور وہ دھڑکتے دلوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے، وہ فیصل آباد کا گرلز پرائمری اسکول کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جس میں وہ لوگ اس وقت ہاتھ میں پولیس کا تھاما موبائل فون پکڑے کھڑے تھے۔ ویڈیو دیکھتے ہی مس رضیہ نے فون اسکرین سے نظریں پھیرتے سب سے پہلے اپنے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی حلیمہ پر نظر ڈالی تھی۔
کیونکہ اس کے مطابق اگر کچھ ایسا تھا تو اس سب کی ذمہ دار حلیمہ ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ اسکول کی تقریباً ذمہ داری حلیمہ کے ہی سپرد تھی، جس پر وہ اپنی چادر کو اس صورتحال میں پریشانی کے عالم میں اپنے ہاتھوں پر لپیٹے جا رہی تھی۔ اس نے جلد ہی اس سب سے نظریں ہٹاتے خود کو اس سب سے انجان ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ سامنے کھڑی پولیس تو جیسے ان سب کے چہروں کے بدلتے زاویوں سے ہی جھوٹ سچ کی پڑتال کرنے کے ارادوں میں تھی۔ اسی لیے مس رضیہ کے حلیمہ کو دیکھنے پر وہ بھی اب بس اس پر نظریں ٹکاتے اسے سانس روکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ لیکن پھر بھی وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بند کیے اور اپنے پیروں کی انگلیاں بھی زور سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے۔ وہ بس زمین پر نظریں گاڑے کھڑی تھی، خود کو تسلیاں بھی دے رہی تھی۔ اس نے فون پر چلتی ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی کی بھی طرف دیکھنے کے بجائے بس خود کو مزید چادر سے چھپانا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ اس طریقے سے خود کو سب کی نظروں سے اوجھل کر لینا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے تو اپنی نظریں جھکا لی تھیں، لیکن سامنے کھڑے افراد کی قہر بھری آنکھیں اس پر سبت ہو گئی ہیں۔ کچھ ہی دیر کی خاموشی کے بعد جیسے ہی ویڈیو مکمل ختم ہوئی، پولیس اہلکار نے مس رضیہ کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیا تو مس کلثوم نے اس ویڈیو میں چلتے مناظر سے باہر نکلتے خود کو کچھ بولنے کے لیے تیار کیا۔ وہ اس اسکول میں سینئر ٹیچر تھی، تو اس لیے خود پر بردباری اور سنجیدگی طاری کیے اس نے پولیس اہلکار سے باز پرس کرتے پوچھا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے اور یہ ویڈیو ان تک کیسے پہنچی، جس پر لیڈی پولیس استہزائیہ مسکراتے ہوئے بولی کہ اسکول کی یہ ویڈیو صرف انہی کے پاس نہیں بلکہ پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، اور جن کے بارے میں ویڈیو ہے وہی لوگ اس سب سے انجان ہیں۔ یہ بات ان کے لیے حیرت کا باعث ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کا سنتے مس کلثوم بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، جبکہ مس رضیہ بھی اس صورتحال پر ششدر کھڑی تھی۔ اسے شاید اس سب پر ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مس کلثوم تو اب کچھ بولنے کے لیے الفاظ بھی نہیں مل رہے تھے، ان کا گلا ایک دم سے جیسے خشک پڑ گیا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑے رہنے میں ناکام ہوتے لڑکھڑانے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتیں، مس رضیہ اسے سہارا دے کر قریب کی کرسی پر بٹھا گئی۔ پولیس میں سے کوئی بھی ہمدردی میں آگے نہیں بڑھا تھا، وہ تو بس چہرے پر نخوت اور غصہ لیے ان تین عورتوں اور ایک مرد کا باریک بینی سے ملاحظہ کرنے میں لگے تھے کہ آخر اس اسکول میں موجود خفیہ لیبر روم کی کارروائی میں کون کون ملوث ہے، تو وہ لوگ بغیر وقت ضائع کیے اسے ہتکڑی لگائیں اور پولیس اسٹیشن لے جائیں۔ اس سب کے پیچھے کی وجہ دریافت کی جا سکے، اور جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو دیکھتے پاگل ہو رہے ہیں اور اپنی اپنی قیاس آرائیاں کرتے خود ہی سے مفروضے گھڑ رہے ہیں، ان کے سامنے سچ لا کر ان کا منہ بند کیا جا سکے۔ بہت سے جاہل لوگ ایک پرائمری اسکول میں لیبر روم کا سنتے ہی گھٹیا باتیں کرتے لوگوں کے سامنے سرکاری اسکولوں کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ خبر اوپر تک پہنچتی بہت سے اسکولوں کی انتظامیہ پر سختی کرتے وہاں کی جانچ پڑتال کی جانے لگی تھی، یعنی کہ پورے شہر میں موجود تعلیمی اداروں کو شک کی نظروں سے دیکھتے وہاں پولیس چھاپے مار رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کے عوام میں اپنے بچوں کو لے کر خوف و ہراس پھیل رہا تھا، کیونکہ اس سب سے کئی دوسرے اسکول اور کالجز میں ہوتے بہت سے غیر قانونی کام سامنے آئے تھے۔ مس رضیہ مس کلثوم کو سنبھالتی اسے تسلیاں دینے لگی۔ وہ کسی حد تک جیسے ان کی پریشانی سمجھ سکتی تھی کہ وہ اس اسکول میں بہت پرانی ٹیچر تھی، جبکہ مس رضیہ تو ابھی کچھ سال پہلے یہاں آئی تھی۔ اب اس ویڈیو سے پورے اسکول کی بدنامی کے ساتھ یقیناً مس کلثوم کا بھی بہت زیادہ نام خراب ہونے کا اندیشہ تھا، کیونکہ یہ اسکول انہی کے زیر نگرانی تھا۔ وہ بھی حلیمہ کی ہی عمر کی تھی، کچھ عرصے تک تو ان کی ریٹائرمنٹ بھی متوقع تھی۔ ان کی زندگی کا زیادہ عرصہ اسی اسکول میں گزرا تھا۔ اب اگر اس میں کوئی قصوروار تھا بھی تو پھر بھی مس کلثوم کو پہلے تشویش کے دائرے میں لیے جانے کا خدشہ زیادہ تھا۔ مس کلثوم اور مس رضیہ کو دیکھتے اب پولیس کے افراد کے چہرے پر ناگواری پھیلنے لگی تھی، اس لیے انہوں نے اب مس کلثوم کی طبیعت خرابی کو یکسر نظر انداز کرتے ان سے سختی سے سوال کرنے شروع کر دیے تھے، جس کا جواب مس کلثوم اپنی ازلی سخت اور کھردری کڑک دار آواز میں دینے کے بجائے بڑی کمزور سی آواز میں دے رہی تھیں۔
पुलिस ने तो सबसे पहले मिस कुलसूम की स्कूल की तरफ से इतनी लापरवाही की वजह दरियाफ्त करते उन्हें सख्त बातें सुनाई थी। इसके साथ ही मिस कुलसूम की अदम मौजूदगी में स्कूल की जिम्मेदारी किसके सुपुर्द होती थी, और इसके साथ स्कूल के मेन गेट की चाबी किस शख्स के पास होने के बारे में पूछा था, क्योंकि उसी से ही फिर इस सारी कार्रवाई के पीछे मौजूद इंसान का सुराग मिल जाना था। मिस कुलसूम इस सारे मामले पर खुद को मुकम्मल अनजान जाहिर कर रही थी कि उसके वहमो गुमान में भी ऐसा कभी नहीं आया, और चूंकि वो बहुत पहले से इस स्कूल में है तो उन्हें हर किसी पर खुद से भी बढ़कर भरोसा रहा है, क्योंकि इस स्कूल का चौकीदार और स्कूल की सफाई सुथराई के लिए रखी हलीमा बहुत वक्त पहले से उनके साथ है। तो उनकी गैर मौजूदगी में स्कूल की चाबी हलीमा के पास होती है, क्योंकि उसका घर स्कूल के पास है। तो वो सुबह सबसे पहले स्कूल आती है, उसके बाद सबके जाने के बाद स्कूल से जाती है। तो आसानी के लिए शुरू से स्कूल के मेन गेट के अलावा सब कमरों के तालों की चाबियां उसी के पास होती हैं। मिस कुलसूम से होते सवालों से ही हलीमा को जैसे पहले से ही अपने बचाव की सारी राहें बंद होती नजर आ रही थीं। पहले जो वो खुद को अपनी हर कोशिश से इस सारे मामले से बेपरवाह और अनजान जाहिर करने की कोशिशों में थी, पुलिस वालों के सवाल और मिस कुलसूम के उनको दिए जवाब बहुत साफ तरीके से उसे ही कटहरे में खड़ा कर चुके थे। मिस कुलसूम के दिए जवाब हलीमा को बिल्कुल साकित और जामिद करते जा रहे थे कि उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि वो मिस कुलसूम और पुलिस वालों के दरमियान होते मुकालमे के वक्त के दौरान अपने बचाव के लिए कोई राह ढूंढ ले, या फिर कोई ठोस बहाना जिसकी बदौलत वो कुछ वक्त के लिए तो अपने साथ होने वाले अगले इकदाम को रोक सके। लेकिन वो बेशक अच्छी खासी उम्र को पहुंच चुकी थी, खुद चालाक और ज़हीन औरत समझती थी खुद को, लेकिन उस वक्त वो सामने खड़ी पुलिस के सामने एक अनपढ़ और गांव की वो मामूली सी औरत थी जिसे आजकल की तेज चालाकी और होशियारी का कुछ अता पता नहीं था कि किस तरह बहुत से आजकल के लोग अपने झूठ को सच साबित करने के लिए क्या से क्या कर जाते हैं। मिस कुलसूम के जवाबात सुनते पुलिस के दो अफराद ने पूरे स्कूल के कमरों में जाते वहां की अच्छे से जांच परख की थी, और फिर आखिर में वीडियो में मौजूद उस कमरे की तरफ गए थे जिसे वीडियो में लेबर रूम के तौर पर इस्तेमाल करते दिखाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस के दो अहलकार उस कमरे में दाखिल हुए, उन्हें वहां ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे उस वक्त भी ऐसा कुछ मालूम हो सकता कि यहाँ सबकी गैर मौजूदगी में क्या कारनामा अंजाम दिया जाता है। पुलिस के अहलकार मायूसी से वहां से वापस आते सारी मालूमात अपने बाकी पुलिस साथियों के साथ बयान करने लगे, जिसे सुनते पुलिस तो मायूस हुई, लेकिन सामने खड़े स्कूल के अमले ने कुछ सकून भरी सांस खारिज की थी। लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी खतरा उन सबके सर पर जूं का तू मौजूद था, खास तौर पर हलीमा पर, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे थे। पुलिस को उस पर शक और मिलते कुछ सबूत पर ही अपने साथ जेल लेकर जाना था, क्योंकि स्कूल में लेबर रूम की वीडियो में औरतों के चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। किसी ने दूर से वीडियो बनाई थी, और ना जाने उसकी क्या दुश्मनी थी कि वो वीडियो बनाते ही अपने मज़े के लिए सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दी थी। लेकिन स्कूल का नाम और स्कूल की इमारत को बड़े वाज़े अंदाज में दिखाया गया था, जैसे वीडियो बनाने वाले का मकसद स्कूल को बदनाम करना हो। ये स्कूल चूंकि एक बहुत ही गरीब से गांव में वाक़या था, इसके आसपास बस कुछ ही घर थे, बाकी बस हर तरफ फसलें ही फसलें थी। तो इसीलिए उस वायरल वीडियो के बारे में गांव वालों को अभी पता नहीं चल सका था, वरना यहाँ के जिम्मेदार लोग तो इस कदर गुस्से के तेज थे कि वो खुद से ही स्कूल में आते, टीचरों को यहाँ से निकालते, स्कूल हमेशा के लिए बंद करवा देते। शुरू शुरू में जब यहाँ स्कूल की तामीर शुरू की गई थी तो कई लोग तो इस स्कूल के यहाँ बनने के हक में ही नहीं थे, लेकिन फिर जैसे तैसे स्कूल तो बनता चला गया, लेकिन यहाँ पर फिर आती टीचरों पर हुकूमत यहाँ के बड़े जिम्मेदार लोग करते थे, यहाँ तक कि वो अपनी बच्चियों को उन पर एहसान करते स्कूल में भेजते थे, और फिर उनकी पढ़ाई भी अपनी मन मर्जी से करवाते थे। इस स्कूल में आती फीमेल टीचर्स जल्द ही उनके रोबो दबदमे में आ जाती थीं, और कुछ वो माहौल में बिगाड़ पैदा करने से बेहतर खामोशी को ही तरजीह देती थीं। इस सब के बाद मिस कुलसूम को तो जैसे यकीन होने लगा था
کہ یہاں کے ارد گرد کے لوگ ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے اور اب یہاں اسکول کو جلد ہی تالا لگ جائے گا۔ مس کلثوم، مس رضیہ، چوکیدار اور حلیمہ خوف و ہراس کی کیفیت میں کھڑے تھے کہ اپنا کام مکمل کرتی پولیس اہلکار میں سے لیڈی پولیس آگے بڑھتے حلیمہ کو ہتھ کڑی لگانے لگی، جس سے حلیمہ جو پہلے گمسم سی تھی اب ایک دم سے ہذیانی انداز میں اپنے ہاتھ کو لیڈی پولیس سے چھڑوانے لگی اور وہ مسلسل خود کو اس ساری کارروائی سے لا تعلق ظاہر کرنے کے لیے اونچا اونچا بولنے لگی، لیکن لیڈی پولیس اس پر قابو پائے اسے گھسیٹتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ حلیمہ نے مس کلثوم اور مس رضیہ کو خود کو بچانے اور پولیس سے چھڑوانے کے لیے مدد کے لیے بار بار پکارنا شروع کر دیا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ اس سب میں مس رضیہ تو حلیمہ کو کچھ بے یقین اور تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ مس کلثوم تو بس حلیمہ کو خون خوار نظروں سے گھورے جا رہی تھی کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اسے ابھی اسی وقت جان سے مار دیتی، کہ اسی کی وجہ سے انہیں بھی پولیس کے ساتھ ہی جانا پڑ رہا تھا۔ بس فرق صرف یہ تھا کہ ان کے بازو پر ہتھ کڑی موجود نہیں تھی، انہیں بس اپنی ماتحت کام کرنے والی حلیمہ کے کیے کی سزا ملنے والی تھی کہ وہ اس سارے معاملے میں کوتاہی کیسے برت گئی۔ ابھی تو ان کے دماغ میں کچھ ایسے واقعات چلنے لگ پڑے تھے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان واقعات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے یا پھر نہیں، کیونکہ اب انہیں آگے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا اور خود کے نام کو مزید بدنام ہونے سے بچانا تھا۔ ان کے نزدیک حلیمہ کا کیا گیا تھا یہ، اگر وہ ساری زندگی جیل میں ہی رہتی، کیونکہ اس کی تو کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اپنے معذور شوہر کے ساتھ ایک کچے سے گھر میں رہتی تھی، جبکہ وہ بھرے پورے خاندان میں سے تھی، تو اگر کسی کو ان کے جیل جانے کا پتہ چل جاتا تو وہ کسی کو کیا منہ دکھاتی کہ وہ ایک ایسی عورت تھیں جس کا ہر جگہ ایک خاص مقام تھا اور وہ سب کو ہی اپنے روب اور غصے سے اپنے سے فاصلے پر رکھے ہوئے تھی۔ انہیں اپنی اکڑ اور غرور بہت عزیز تھا۔ مس کلثوم سست روی سے چپ کر کے پولیس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ حلیمہ نے ابھی تک زور زور سے بول بول کر شور ڈالا ہوا تھا کہ اسے پولیس پکڑ کر نہ لے جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسے جیل سے چھڑانے پولیس اسٹیشن آئے، اور اگر وہ اس طرح آج چلی جاتی تو اس کے بعد اس کے شوہر کو کون سنبھالتا۔ حلیمہ کو ایک مس کلثوم کا ہی سہارا تھا اور وہ بھی اسے ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا، کیونکہ فی الحال تو وہ بھی اسی کے ساتھ پولیس اسٹیشن جا رہی تھی۔ اسکول سے باہر نکلتے سامنے انہیں بہت سے مردوں کا ہجوم نظر آیا، جو اس طرح اسکول میں پولیس کے آنے کی وجہ جاننے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جیسے ہی پولیس کی گاڑی وہاں سے نکلی، پیچھے موجود مرد مختلف چہمگوئیاں کرتے اپنی اپنی راہ پر ہو لیے۔ سارا معاملہ ان کو پتہ چل گیا تھا، جس پر کسی نے زیادہ تعجب کا اظہار نہیں کیا تھا، اور حلیمہ کے واویلے کو سنتے وہ اس کا ڈر سمجھ رہے تھے، لیکن ساتھ جاتی مس کلثوم سے انہیں لگا تھا کہ وہ جلد ہی یہ معاملہ رفع دفع کر کے حلیمہ کو چھڑوا لیں گی، کیونکہ مس کلثوم اور حلیمہ کو انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بہت قریب دیکھا تھا۔ جب سے مس کلثوم اس اسکول میں آئی تھی، تقریباً تبھی سے حلیمہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور حلیمہ نے ہمیشہ مس کلثوم کی چاپلوسی کرتے خود کو اس کے قریب کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی حلیمہ کو تو دو لیڈی پولیس کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ دونوں حلیمہ کے منہ سے اقرار جرم کروا سکیں، جبکہ مس کلثوم تھوڑی بہت کارروائی کا حصہ بنتے جلد ہی وہاں سے اپنی جان چھڑاتی گھر جانے کے لیے نکل پڑی۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک بار حلیمہ سے ملنے کی اجازت مانگی تو اسے حلیمہ کے پاس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ حلیمہ کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ حلیمہ بری طرح رونے میں مصروف تھی، اور وہ مس کلثوم کو دیکھتے ہی جلدی سے اس کی طرف آئی، اس سے کہنے لگی کہ وہ اسے جیل سے نکلوا دیں، وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اچھے سے جانتی ہے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بس ان لوگوں کے دیکھنے کا نظریہ غلط ہے۔ وہ تو کسی طرح ان سب کو قائل کر کے اسے اس سب سے چھڑواتے گھر جانے دے، کیونکہ وہاں اس کا شوہر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ جس پر مس کلثوم، جو اب تک خود پر بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھی، ایک دم بپھرتے ہوئے اس نے کلثوم کو اس کی چادر سے پکڑتے اپنے نزدیک کیا اور غصے سے اپنی ازلی غراتی ہوئی آواز میں کہا
کہ وہ بالکل ٹھیک جگہ پہنچی ہے، اس کی سزا ہے کہ وہ یہاں قید رہے۔ بے شک اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن اس نے آج خود کے ساتھ ساتھ مس کلثوم کو بھی جیل تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور وہ جو اپنی ریٹائرمنٹ کے انتظار میں ہیں کہ انہیں پروقار طریقے سے ریٹائر کیا جائے گا، حلیمہ کی غلطی ان کی عزت کو بھی مٹی میں ملانے والی تھی۔ وہ پہلے ایک دفعہ حلیمہ کو اس کے اعمال سے پیچھے ہٹنے کا کہہ چکی تھی، لیکن حلیمہ ہٹ دھرمی دکھاتی آج خود اس نوبت تک پہنچی ہے، تو اب وہ اس سزا کو خود بھگتے اور اس سے کسی اچھے کی امید نہ رکھے۔ مس کلثوم حلیمہ کو کڑوی کسیلی باتیں سناتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ حلیمہ اس کی باتیں سنتی وہیں زمین پر گر سی گئی تھی کہ واقعی اسے اب کے اس کے کیے کی سزا ملنے والی تھی۔ حلیمہ جو ابھی تک پولیس کو چیختے ہوئے یہی کہتے آ رہی تھی کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اب تنہا بیٹھے روتے ہوئے وہ اپنے اس عمل کے بارے میں سوچنے لگی، جو اس کے نزدیک تو جرم نہیں تھا، لیکن پولیس اور باقی تمام لوگوں کے سامنے ایک جرم بن گیا تھا۔ دراصل حلیمہ اسکول میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ دائیوں کا کام بھی کرتی تھی۔ اس کا گھر چھوٹا تھا، تو اس نے اپنے پاس آتی اپنے گاؤں اور آس پاس کے گاؤں کے بچے پیدا کرنے والی عورتوں کو بے دھڑک اسکول میں لے جانا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ اس کے پاس 24 گھنٹے اسکول کی چابی ہوتی تھی، تو وہ اسکول کے وقت کے علاوہ وہاں جس وقت چاہتی آ جاتی تھی۔ اس نے اپنے اس کام کے لیے مس کلثوم سے بھی اجازت لینا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن مس کلثوم کو ایک دن اس کے بارے میں پتہ چل گیا، تو اس نے سختی سے حلیمہ سے اس بارے میں باز پرس کی، جس پر حلیمہ اس سے معافی مانگتی آئندہ یہاں اس اسکول میں کسی کو نہ لے کر آنے کا کہہ چکی تھی۔ لیکن مس کلثوم نہیں جانتی تھی کہ حلیمہ زیادہ دیر اپنی اس بات پر قائم نہیں رہ سکے گی، اور وہ شام سے صبح صادق تک بلا خوف و خطر اپنا کام پھر سے سر انجام دینے لگی تھی، کیونکہ وہ بیچاری اپنے بیمار اور معذور شوہر کے علاج کے لیے اسی صورت کچھ پیسے کما پاتی تھی۔ لیکن نہ جانے کس بدبخت نے اس کی اس روزی پر لات مار دی تھی، اور اسکول میں جس کمرے کو وہ لیبر روم کے طور پہ استعمال کرتی تھی، کسی نے اس کی ویڈیو بناتے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اور وہ کوئی غیر قانونی کام نہ کرتے ہوئے بھی اس وقت جیل کی سلاخوں کے اندر تھی، اور اسے جو مس کلثوم ہمیشہ اپنی لگتی تھی کہ وہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیں گی، وہ اسے پشت دکھاتی وہاں سے جا چکی تھی، جس پر حلیمہ زیادہ رنجیدہ تھے۔ اور پھر اس نے پولیس کے سامنے اپنا جرم قبول کرتے بارہا ان سے کہا تھا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرتی، تو اسے رہا کر دیا جائے، وہ بس مجبوری میں اسکول کے کمرے کو اپنے کام کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ لیکن یہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ اس پر دن بدن سختی کی جانے لگی تھی۔ حلیمہ کو جیسے یقین ہونے لگا تھا کہ وہ ایک دن یہیں مر کھپ جائے گی، اسے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن 2-3 دن بعد ہی گاؤں کے وہ لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر پولیس اسٹیشن آ گئے، جن کے لیے حلیمہ سالوں سے دائی کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ وہی سب نہیں، بلکہ ان کے ساتھ وہ لڑکا بھی تھا جس نے حلیمہ کی اسکول کی اس کمرے میں ویڈیو بنا کر وقت گزاری کے لیے سوشل میڈیا پر ڈال دی تھی۔ اس نے تو اسکول میں لیبر روم کو لے کر ایک مزاحیہ ویڈیو بنائی تھی، لیکن وہ ویڈیو آگے سے آگے بڑھتے غلط رخ اختیار کرتی چلی گئی، اور حلیمہ کو اس کا اتنا برا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس لڑکے نے سب کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگی، کہا تھا کہ اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی اس لحاظ سے اسکول کو غلط سمجھے، وہ اپنے جذباتی پن میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا، جس کی اس نے حلیمہ سے بھی معافی مانگی تھی۔ اس طرح سب گاؤں والوں نے مل کر حلیمہ کو جیل سے رہا کروا لیا تھا۔ واپسی پر حلیمہ نے بھی اپنے اس عمل کی معافی مانگ لی تھی، اور ان کی یہ ساری کارروائی فون میں ویڈیو کی صورت قید کر لی گئی تھی، اور پھر اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا تاکہ جس کسی کے دماغ میں جو بھی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے، اور کوئی بھی آئندہ تعلیمی اداروں کو لے کر غلط استعمال یا پھر اپنے کسی بھی قسم کے ذاتی استعمال کرنے سے گریز کرے، ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس سب کے بعد اس اسکول میں خفیہ لیبر روم کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالنے والے لڑکے کے ساتھ ساتھ سب کو تنبیہ کی گئی تھی کہ کوئی بھی بلا وجہ بلا تحقیق کے کسی کی ویڈیوز یا تصاویر کو یوں اس طرح سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائے۔
کیونکہ ان کی یہ غلطی کسی کے لیے بہت بڑی سزا کا باعث بن سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ملکی سطح پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی کسی کے خلاف اس چیز کو استعمال کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس سب کے بعد حلیمہ اپنے گھر آنے کے بعد کچھ خاموش سی ہوتی دوبارہ سے اسکول جانے لگی، کیونکہ اس کے بغیر مس کلثوم اور مس رضیہ کا گزارا نہیں تھا۔ لیکن اب حلیمہ نے اپنی حد پہچانتے ہوئے کسی بھی مس کے ساتھ زیادہ تعلقات بڑھانے اور امیدیں وابستہ کرنے سے خود کو روک لیا تھا، اور اب مس کلثوم بھی حلیمہ کے سامنے کچھ شرمندگی محسوس کرتے دوبارہ اس سے پہلے جیسے تعلقات نہیں بنا سکتی تھیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔